اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا مہینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی نسبت سے برکتوں، رحمتوں اور خوشیوں کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پوری انسانیت کے لیے ہدایت، رحمت اور کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آج 2 منٹ وائس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ان کے ایک دن کی جھلک دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات جلدی سوتے اور رات کے آخری پہر میں تہجد کے لیے بیدار ہوتے۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی دعا پڑھتے اور تہجد کی نماز کی تیاری کرتے، اچھی طرح وضو اور مسواک کرتے۔ بسا اوقات تہجد کی نماز میں اتنی دیر اللہ کے سامنے ٹھہرتے کہ پیروں میں ورم آ جاتا۔ کبھی تہجد کی نماز کے بعد کچھ دیر لیٹ جاتے، پھر جب فجر کی اذان سنتے تو فوراً نماز کے لیے اٹھتے اور گھر میں ہی 2 رکعت سنت ادا کر کے نماز فجر پڑھنے کے لیے مسجد نبوی چلے جاتے۔ طلوع آفتاب سے پہلے تک اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دینی اور دنیاوی معاملات پہ بات چیت کرتے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتاتے اور کبھی ایسا ہوتا کہ اپنے خوابوں کا بھی ان سے ذکر فرماتے۔ طلوع آفتاب ہوتے ہی 2 رکعت ادا کر کے کام کے لیے نکل جاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازدواج مطہرات کے گھروں پر جاتے اور چاشت کے ابتدائی وقت پر مسجد لوٹ آتے۔ چاشت کی نماز کے بعد ظہر سے پہلے قیلولہ فرماتے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے۔ نماز ظہر کے وقت مسجد تشریف لے جاتے اور نماز پڑھاتے۔ بعد نماز ظہر اگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نصیحت یا بات بتانی ہوتی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کر لیا جاتا۔ پھر فارغ ہو کر ظہر کی سنتیں گھر جا کے ادا کرتے۔ سنتیں ادا کر کے یا تو واپس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے، یا پھر کسی مریض کی عیادت کرنی ہو، کسی کی مدد کرنی ہو، کسی نے بلایا ہو، کسی سے ملاقات کرنی ہو، یا پھر اگر بازار کے احوال معلوم کرنے ہوں تو اس کے لیے نکل جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے وقت ہونے پر جلدی ادا کرنا اسے پسند فرماتے۔ بعد از نماز عصر ازدواج مطہرات کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جاتے۔ بسا اوقات امہات المومنین ایک جگہ جمع ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب تک کا وقت ان کے ساتھ گزارتے۔ نماز مغرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مختصراً تلاوت فرماتے اور کبھی کبھی طویل آیات کی قرات بھی فرما لیتے۔ مغرب کے بعد نوافل، ذکر و اذکار اور دینی رہنمائی سے فارغ ہو کر جس زوجہ مطہرہ کے پاس قیام کی باری ہوتی ان کے گھر تشریف لے جاتے۔ اگر کھانے کے لیے کچھ موجود ہوتا تو تناول فرماتے۔ عشاء کا وقت ہونے پر نماز عشاء پڑھاتے۔ نماز عشاء کے بعد اگر اہل ایمان سے متعلق اور اہم بات یا مشورہ ہوتا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے، ورنہ اپنے گھر لوٹ جاتے۔ نماز عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر ضروری گفتگو کو کرنا ناپسند فرماتے، البتہ اگر کوئی ضروری بات ہوتی تو کرتے۔ بعض مرتبہ نماز عشاء کے بعد تمام ازدواج مطہرات اس گھر میں جمع ہو جاتی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات گزارتے۔ ادھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی اور اخلاقی تعلیم اور اہم معاملات میں دینی رہنمائی بھی حاصل کرتی۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا وحی نازل کی گئی وہ بھی جان لیتی، اور پھر ہر کوئی اپنے گھر لوٹ جاتا۔ رات سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو اور مسواک کرتے، سرما لگاتے، مشکیزہ یعنی پانی کے برتن کا منہ بند کر دیتے، کھانے کی چیز کو ڈھانپ دیتے، چراغ بجھا دیتے اور دروازہ بند کر دیتے۔ بستر پر آتے تو دعا پڑھتے، قرآن کی چند صورتیں ضرور تلاوت فرماتے، سوتے وقت کرتا اتار دیتے اور پھر رات کی آخری تہائی میں تہجد کے لیے دل کی مکمل بشاشت کے ساتھ بیدار ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق دے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو عمل میں ڈھال سکیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔